بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر میزائل داغ دیے۔ ایران نے بشارت الفتح نامی آپریشن کے تحت قطر کے العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ یہ اڈا مشرق وسطی میں امریکی افواج کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے، جہاں 10,000 سے زائد فوجی موجود ہیں۔ دبئی، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک نے بھی ہنگامی فضائی پوزیشنز سنبھال لی ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب یہ جنگ طویل المدتی ہو سکتی ہے۔ ایران نے ابھی جواب نہیں دیا۔ امریکہ نیٹو ممالک جنگ میں شامل، وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس۔ ایرانی حملے کے فوری بعد وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ملٹری اور انٹیلیجنس سربراہوں کو 45 منٹ میں طلب کر لیا۔ نیٹو کا آرٹیکل 5 فعال ہو گیا۔ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی سمیت تمام اہم نیٹو ممالک ممکنہ جنگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ قطر، بحرین، کویت میں ایمرجنسی جی پی ایس نظام متاثر، فضائی حملے جاری۔ قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات نے اپنے فضائی حدود بند کر دیں اور جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ قطر میں جی پی ایس سگنلز میں خلل پڑا، جو الیکٹرونک وارفیئر کے استعمال کی نشاندہی کرتا ہے۔ العدید ایئر بیس پر امریکہ کا پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم فعال ہو چکا ہے۔ میزائلوں کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دبئی اور دوحہ میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شہری علاقوں میں بھی سائرن بجنے لگے۔ ایران کا براہ راست اقدام، پراکسی کی بجائے خود جنگ میں کودنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے کہ اب ہم امریکہ کو براہ راست جواب دیں گے۔ ایرانی حکام نے سی این این کو بتایا کہ ہم 2 سال تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حملہ اسرائیل پر نہیں بلکہ براہ راست امریکہ پر کیا گیا۔ ایران نے اپنی سب سے جدید میزائل ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ ایران کے حملے عراق اور شام تک پھیل گئے، امریکی بیسز نشانے پر۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے عراق میں موجود امریکی ایئر بیس پر بھی میزائل داغ دیے۔ شام میں بھی امریکی تنصیبات کے قریب حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ گزشتہ دنوں سیریا میں مورٹر شیل فائر کیے گئے تھے، مگر وہ نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے تھے۔ اب ایران نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکی مفادات کو براہ راست نشانہ بنائے گا۔ پیٹریاٹ میزائل سسٹم حرکت میں، دوحہ اور دیگر علاقوں میں دفاعی نظام سرگرم۔ دوحہ میں ایرانی میزائلوں کے خلاف امریکی اور قطری فضائی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا۔ پیٹریاٹ سسٹمز اور سرفیس ٹو ایئر میزائل ایرانی حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علاقے میں درجنوں جنگی طیارے فضا میں گشت کر رہے ہیں۔ مکمل فضائی نگرانی جاری ہے۔ ایرانی حملوں کا پہلا فیز مکمل ہو چکا، مزید حملوں کا امکان ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈے پر بڑا حملہ۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم ترین فوجی اڈے پر زوردار حملہ ہوا ہے، جس سے خطے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایرانی حملے کے بعد امریکہ نے عرب ممالک میں موجود اپنے تمام فوجی اڈوں اور شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹس جاری کر دی ہیں۔ قطر، کویت اور بحرین میں حکومتی دفاتر اور اسکول بند کیے جا چکے ہیں۔ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ ایران کی طرف سے جاری حملوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ہائی الرٹ پر ہیں۔ عالمی جنگ کا خطرہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیل پر حملے جاری، قدر میزائل کا پہلا استعمال۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر تازہ حملے میں جدید ملٹی وار ہیڈ بیلسٹک میزائل قدر ایچ کا استعمال کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت کیے گئے ہیں، جن میں ڈرونز اور سالڈ و لیکوڈ فیول میزائلز شامل تھے۔ ایران نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہریوں کو مسلسل خطرے کے سائرن سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ یہ جنگ طویل ہوگی، حملے جاری رہیں گے اور اسرائیل کو اب مسلسل دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کا پہلا فوجی اڈہ شام میں نشانہ، ایران کی بلاواسطہ کارروائی۔ سیریا کی الحسکہ میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا اور دیگر ذرائع نے اس کی تصدیق کر دی۔ حملہ نامعلوم عناصر کی جانب سے ہوا ہے، لیکن مشتبہ طور پر
اس کے پیچھے ایران کی حمایت یافتہ گروپوں کا ہاتھ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ایران براہ راست امریکی افواج پر جوابی حملے کر سکتا ہے۔ نئی جنگ کا دائرہ مزید وسیع ہونے جا رہا ہے، جس میں امریکہ، ایران، اسرائیل اور خطے کے دیگر ممالک ملوث ہو سکتے ہیں۔ روس اور ایران کا اتحاد، نیٹو کی تنبیہ، عالمی صف بندی مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کے بعد پیوٹن نے ایران پر امریکی حملوں کو بلا جواز قرار دے دیا۔ روس نے ایران کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کیے جائیں گے۔ نیٹو چیف نے ایران کو یوکرین جنگ میں روس کا حلیف قرار دے کر خبردار کیا ہے کہ نیٹو اس صورتحال پر خاموش نہیں رہے گا۔ آرٹیکل 5 کے تحت اگر امریکہ پر حملہ ہوا تو تمام نیٹو ممالک جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ پیوٹن کا شدید غصہ، ایران کو مکمل مدد کی پیشکش۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماسکو میں ایران کے وزیر خارجہ سے اہم ملاقات کی، جس میں پیوٹن کا مزاج غیر معمولی طور پر سخت نظر آیا۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ اور ناگواری کے آثار تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کارروائی کے حق میں ہیں۔ ملاقات کے دوران پیوٹن نے ایران کو ہر ممکن فوجی اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ روس کا وعدہ، ایران کو جدید دفاعی اور جنگی نظام مہیا کیا جائے گا۔ پیوٹن نے ایران کو S-400 اور S-500 جیسے جدید دفاعی نظام، اینٹی ڈرون سسٹم، جدید میزائل جیمنگ کمیونیکیشن سسٹمز اور سائبر ہتھیار فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے متوقع حملوں کے جواب میں ان تمام جدید وسائل کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا دفاع مضبوط کر سکے اور بھرپور جوابی کارروائی کر سکے۔ روسی سیٹلائٹ ڈیٹا اور انٹیلیجنس ایران کے حوالے کرنے کا عندیہ۔ روس نے ایران کو اپنی سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والا ریئل ٹائم ڈیٹا فراہم کرنے کا عندیہ دے دیا، جس کی مدد سے ایران امریکی اور اسرائیلی فوجی نقل و حرکت کا تعین کر کے انہیں مؤثر انداز میں نشانہ بنا سکے گا۔ اس میں ایئر کرافٹ کیریئرز، جنگی طیاروں کی پوزیشن اور بحری بیڑوں کی موجودگی شامل ہے۔ چین کی پشت پناہی سے روس آگے بڑھا، بڑی جنگ کے آثار نمایاں۔ چین کی خاموش حمایت اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کے بعد روس کھل کر ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ پیوٹن نے واضح کیا ہے کہ وہ تاریخ کے صحیح جانب کھڑے ہیں اور اب کوئی لحاظ یا حد باقی نہیں رہی۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک مکمل جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں ایران کو سب کچھ فراہم کیا جائے گا تاکہ وہ فیصلہ کن حملہ کر سکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے شروع کر دیے۔ اشدود شہر نشانے پر ایران نے بالآخر اسرائیل پر براہ راست حملے شروع کر دیے ہیں۔ اشدود پہلا شہر بنا جو ایران کے بیلسٹک میزائلوں کا نشانہ بنا۔ اس علاقے میں شدید تباہی کی اطلاعات ہیں اور شہریوں نے پناہ گاہوں میں پناہ لینا شروع کر دی ہے۔ صورتحال انتہائی سنگین ہے کیونکہ ایران نے یہ صرف ابتدائی حملے کیے ہیں، بڑی جنگ کے لیے تیاری جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کا طویل المدتی جنگی منصوبہ B-2 بمبار سرگرم۔ ایران نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ امریکہ کے B-2 بمبار طیارے 36 گھنٹے مسلسل پرواز کے بعد واپس آئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ پہلے ہی کارروائی کر چکا ہے۔ ایران نے بھی اپنی جوہری تنصیبات کو محفوظ مقامات پر منتقل کر لیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ناکام، ایران نے ڈرون پاور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل کے بھیجے گئے ڈرونز کو مار گرایا اور پاور انفراسٹرکچر پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میں بڑی خرابی کی اطلاعات ہیں۔ سائرن غلط جگہوں پر بج رہے ہیں یا بالکل نہیں بج پا رہے۔ ایران کے میزائل درست نشانے پر لگ رہے ہیں اور اسرائیلی شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگلے حملے امریکہ کے سفارتخانوں اور فوجی اڈوں پر ہوں گے۔
ایران کا اگلا ہدف امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز روس اور چین کا مبینہ تعاون۔ ایران نے امریکہ کے ایئر کیریئر کرافٹ کو اپنا مرکزی ہدف قرار دے دیا۔ روس اور چین کی جانب سے مبینہ مدد اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی جا رہی ہے تاکہ ایران امریکی بحری جنگی جہازوں کو تباہ کر سکے۔ اگر ایران ان جہازوں کو نشانہ بناتا ہے تو یہ ایک سنگین عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ آنے والے وقت میں دنیا واضح طور پر دو بلاکس میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایک طرف ایران، روس اور چین اور دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی۔ ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ امریکہ جنگ میں براہ راست اور واضح شریک ہو چکا۔ امریکہ اور اس کے مفادات پر حملے کے لیے ایرانی فوج کے ہاتھ کھل گئے ہیں۔ ایک بیان میں ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیر انسا ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی حملے ایران کے لیے اہداف میں اضافے کا سبب بنے ہیں، خطے میں اثرات محسوس ہوں گے۔ امریکی حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا، ڈپٹی چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمتری مدیوف نے کہا ہے کہ امریکی حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا، کچھ معمولی نقصان ہوا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر بیان جاری کرتے ہوئے روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا ہے کہ امریکی حملے کے بعد بھی ایران میں یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رہے گا، بلکہ اس وقت بہت سارے ممالک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وارہیڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بے حد کشیدہ ہو چکی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بے حد کشیدہ ہو چکی ہے۔ ماسکو میں فوجی کیڈٹس کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ روس جدید اور شینک میزائلوں کی پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ روسی بحریہ کو جدید ہتھیار، نئے بحری جہازوں اور آبدوز سے مسلح کریں گے۔